بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم، جہاں لوگ آپس میں زناکاریاں کر رہے تھے، جسے خدا نے آسمان سے آگ برسا کر تباہ و برباد کر دیا تھا، یہ لوط کے زمانے میں تھا جو ابراہیم کا بھتیجا تھا۔ اس کے زمانے میں یہ آگ کا جو گرنا تھا سدوم اور عمورہ پر، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 شہر نہیں تھے جو تباہ ہوئے تھے، یہ 4 شہر تھے جو تباہ ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے ہی کہ استثنا 29 باب، جس میں پورے شہروں کا ذکر ہے کہ کتنے شہر تھے جو تباہ و برباد ہوئے تھے اس گندک اور آگ سے۔ خدا نے کتنے شہروں کو برباد کیا تھا۔ یہ استثنا 29 باب اس کی 23 آیت میں آپ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا ہوا پڑا ہے، اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا، نہ پیدا ہوتا، نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ اور ادما اور سبوئیم کی طرح اجڑ گیا، جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ آمین۔ یعنی کہ یہ سدوم تھا، عمورہ تھا اور ادما تھا اور زبوئیم تھا، یہ 4 شہر تھے جو تباہ و برباد کیے گئے تھے، اور صرف سور رہ گیا تھا، یعنی چھوٹا، جہاں لوط اور اس کی بیٹیاں بھاگ کر چلی گئی تھی۔ تو یہ 4 شہر ہیں۔ یہ عام طور سے 2 شہروں کا ذکر ہوتا ہے، مانو کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ پورے کلام کو پیش کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ کو پوری چیزوں کا علم نہیں ہوگا، آپ بائبل کو پڑھیں گے نہیں، یا خدا کا خادم نہیں پڑھے گا مکمل طور سے چیزیں، آپ تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ آپ اپنے طور سے بھی نہیں کریں گے اور خدا کے خادم بھی نہیں بتائیں گے، تو آپ کو حقیقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگر یہ 2 شہر نہیں آپ کو بتائے گئے، یا آپ کو نہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب باقی چیزیں جو تثلیث کے متعلق ہیں وہ کیسے سمجھ آئیں گی؟ یعنی چھوٹی چیزوں کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بڑی چیزوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ الف کا پتہ نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھی آگے بڑھیں گے تو آگے پتہ یہ آئے گا نا ہماری زندگیوں میں۔ اب ہم پھر واپس مصر کی طرف چلتے ہیں کہ مصر کیوں کہا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 13 باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی پڑھے۔ اور گدھے کے بچے پہلے بچے کے فدیے میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ ایک منٹ، یہ خروج 13 باب 14 ہے نا، چیک کر۔ سوری یہ میں 14 آیت پڑھتا ہوں۔ اور جب آئندہ زمانے میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو تو اسے جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا۔ آمین۔ یعنی کہ خدا یہ سمجھا رہا ہے کہ مصر آج وہ غلامی کا گھر ہے۔ غلامی کا گھر کیسی ہے؟ غلامی کا گھر وہ ہے جہاں شیطان کے ہم غلام تھے۔ جب ہم شیطان کی غلامی کرتے ہیں تو مصر میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں تو خدا کے خادم بن جاتے ہیں۔ پہلے ہم شیطان کے غلام ہوتے ہیں، مصر کے غلام ہوتے ہیں، بانڈیج میں ہوتے ہیں، مصر کی غلامی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ شیطان کے غلام ہوتے ہیں تو استثنا 6 باب اس کی 21 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ فرعون کے غلام ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا، لیکن یہ سب پر چلتا ہے۔ فرعون کے غلام کیسے تھے؟ استثنا 6 باب 21 آیت میں دیکھیں تو تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زوراور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ آمین۔ یعنی کہ جب آپ مصر میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کی پرانی انسانیت ہوتی ہے، جب آپ غلام ہوتے ہیں، جب آپ تاریکی میں ہوتے ہیں، بانڈیج میں ہوتے ہیں، تو آپ شیطان کے غلام ہوتے ہیں، فرعون کے غلام ہوتے ہیں، مصر کے غلام ہوتے ہیں۔
لیکن جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں، جب آپ خدا سے کواننٹ باندھتے ہیں یا خدا آپ سے کواننٹ باندھتا ہے، تو پھر آپ خدا کے خادم بن جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے احبار 25 باب اس کی 55 آیت دیکھیں تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ جب خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ خدا کے غلام، اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ احبار 25 باب اس کی 55 آیت۔ کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہے، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔ یعنی کہ نمبر 1 جب آپ مصر میں ہوتے ہیں تو شیطان کے یا فرعون کے یا مصر کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مسیح کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے خادم بن جاتے ہیں، آپ ان کے خادم اور وہ آپ کا خدا بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ پرانی انسانیت میں رہیں گے، وہی گناہ، وہی رسے تو وہی پیڑے ہوتے ہیں ہمارے، تو پھر ہم وہی رہتے ہیں، شیطان کے غلام رہتے ہیں، تو اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے باپ وہ کیا کہتا ہے خدا یسوع مسیح کہ تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو، کہ تمہارا باپ شروع سے جھوٹا خراب آدمی یا جو بھی ہے، وہ قاتل ہے، مرڈرر ہے، وہ ایسے کام آپ کرتے ہیں، سب جھوٹ پر چلتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، پلوس نے بولا کہ آپ جھوٹ بولنا تو اپنے پڑوسی سے آپ سچ بولیں۔ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں، الٹے سیدھے کام نہ کرے، ساری حرام کاریاں، یہ جو ہیرا پھیریاں، دھوکہ دہیاں ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ اگر ہم وہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب اپنے باپ ابلیس سے ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہر ایک انسان شامل ہے اس کے اندر، کہ اگر آپ خدا کے لوگ بننا چاہتے ہیں تو بھی خدا کے سے کام کریں، محبت کریں، پیار کریں، اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کریں۔ بلکہ اب پڑوسی خراب ہے، پڑوسی آپ سے محبت نہیں کرتا، پڑوسی آپ سے جنگ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ پڑوسی خراب ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم جہاں بھی گئے ہمارا پڑوسی خراب ہوتا ہے، ہمیں ان کی سہنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ٹرائل ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پڑوسی کو برداشت نہیں کریں گے تو آپ خدا کا حکم توڑ دیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس پر حملہ نہ کریں، آپ اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی روز کوئی نہ کوئی برتن توڑ سکتے ہیں، آپ کوئی وہ سامنے نہ ہو، آپ کوئی بھی اس کے ساتھ برا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ کا خدا کے ساتھ عہد ہے۔ خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کریں، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو جتنا مرضی نقصان اٹھانا پڑے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ہر جگہ جہاں بھی ہم گئے ہمارے پڑوسی نے ہم پر شکایتیں ہی لگائی ہیں، تو لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن ہمیں خدا نے برکت ہی برکت دیا، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ بالکل نہ کوئی بھی ایکشن نہ لیں، لیکن بچے بھی مان گئے، انہوں نے بھی، ان کو بھی پتا کہ اس کے کرنے سے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو جب آپ اس طرح بیہیویئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں پڑوسیوں سے، اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ایک وقت میں پڑوسی بھی، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا ہمیں۔ تو اس طرح پڑوسی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کے برداشت کی وجہ سے۔ اب پھر ہم استثنا 28 باب 13 آیت اور 14 آیت کی طرف پھرتے ہیں، جو پہلے ہم نے پڑھی تھی۔ خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو خداون کے حکموں اور آئین کو مانے گا، کیونکہ یہ آئین خدا نے بنی اسرائیل کو معاہدہ کے وقت دیا تھا، یعنی آئین تھا، وہ جو 10 احکام تھے، وہ خدا نے اور اس کے ساتھ خدا کے فرشتہ نے